شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سے متعلق مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یہ سعودی عرب کے معروف اور مشہور عالم دین ہیں، بلکہ سعودی عرب کے بجائے پوری دنیا میں خاص طور پر جو سلفی علماء ہیں ان میں سر فہرست جن علماء سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں ان میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا بڑا ہی نمایاں نام ہے۔ اور آپ کے جو والد ہیں وہ محدث ہیں، محدث مدینہ کے نام سے مشہور ہیں، عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ، محدث مدینہ کے بیٹے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ۔ والد بھی بہت عظیم عالم دین محدث جن کی مثال بہت کم ملتی ہے، جن کے حافظے پر رشک کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں جنہوں نے ان کو پایا ہے وہ بسا اوقات یقین نہیں کر پاتے ہیں کہ ایسے لوگ اس زمانے میں موجود ہیں۔ شیخ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود وہ احادیث کی کتب پڑھاتے تھے، اور جو پڑھنے والے شخص تھے ان کے داماد بھی ہیں، ان کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے۔ شیخ کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ وہ دیکھ سکتے، اور اپنے حافظے سے پوری حدیث وہ دہراتے ہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ پوری سند دہراتے ہیں، سند بھی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ سند ہے اس کی، اس سند میں یہ راوی ہے، یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں نے شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ کو دیکھا 2018 میں، تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ ان کو نظر نہیں آتا ہے، یا بہت زیادہ حیرت ہوئی مجھے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اس طرح حدیثوں کا علم ہے، حدیثیں ایسے یاد ہے، ان کو متن بھی یاد ہے، سند بھی یاد ہے۔ متن کو یاد کرنا ہی مشکل چیز ہے، عربی زبان میں متن یاد کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے ساتھ اس کی جو سند ہے، سند میں جو راوی ہیں، اس راوی کے نام بتانا، اور راوی صحیح ہے کہ ضعیف ہے یہ بتانا، اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بتانا، اور یہ بھی بتانا کہ اس راوی کو کن کن علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی فرزند عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، آپ بھی بڑے معروف اور مشہور عالم دین ہیں، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے عالم دین کا بیٹا بھی بہت بڑا عالم دین ہوا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے راویوں پر کتابیں لکھی ہیں، جن کو بہت زیادہ علم ہے لوگوں سے متعلق، روات حدیث سے متعلق، وہ کہتے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو علم میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کی اولاد بھی علم میں پختہ ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ علماء تو ہوتے لیکن ان کی اولاد عالم نہیں ہوتی ہے، یا عالم بھی ہے تو اس طرح ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو چند لوگ جو ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کے والد خود محدث ہیں، اور یہ بہت معروف عالم دین ہیں، اور ان کے علم سے متعلق بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہے اور ان کا تزکیہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ، جو مفتی مدینہ ہیں، وہ شیخ عبدالرزاق البدر کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا کہ آج میرا شاگرد مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ گواہی دی انہوں نے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، ایسے اچھے اخلاق والے اس زمانے میں بہت کم پائے جاتے ہیں، ایسا انہوں نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے اخلاق والے بہت کم لوگ میں نے پائے ہیں جو اخلاق عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ شیخ کا تزکیہ ہے، اور حتیٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک مقطع کے اندر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے وہ استفسار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہ ہو تو شیخ البانی نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم جیسا قوی طالب علم، طالب قوی جو علم میں قوی ہے، اس طالب علم کو میں کبھی بوجھ نہیں سمجھتا ہوں۔ جب وہ طالب تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے انہیں کہا کہ طالب یہ معمولی طالب نہیں، قوی ہے، بہت مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور علمی دنیا میں ہمارے علم کی گواہی ہم سے بہتر لوگ دیں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جیسے یا ہم سے چھوٹے اگر ہماری تعریف کریں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑا علم والا شخص ہمارے علم کی گواہی دے۔ اگر کسی ڈاکٹر کی تعریف ہم کریں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے،
اسی فیلڈ کا، اسی پیشے کا ماہر ڈاکٹر جو اس سے بڑے عمر والا ہو، تجربے والا ہو، وہ اگر کہے تو اس کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بلکہ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ علم کی شناخت ہوتی ہے اس سے۔ اگر ہم سے بڑے علماء اگر ہماری تعریف کرتے ہیں تو یہ علم کی شناخت ہے کہ ہاں ان کے پاس علم اچھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک مدینہ کے 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دی۔ 70 علماء نے میرے بارے میں کہا تب میں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، بڑے بڑے علماء نے ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو علماء معروف ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے یہاں تک کہا شیخ عبدالرزاق البدر کے بارے میں حفظہ اللہ کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی ہو اور مجھے اس مسئلے میں عبدالرزاق البدر کا کلام مل جائے کسی مسئلے کی وضاحت میں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ ان کے علم پر اس طرح انہیں اعتماد ہے، ان کی توضیح پر اتنا اعتماد ہے۔ اور شیخ عبدالرزاق البدر کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس پہ بہت کام کیا ہے۔ تزکیہ نفس مستقل ایک باب ہے شریعت کا، جس طرح سے عقیدہ اور جس طرح سے فقہ اور سیرت، دیگر جو شریعت کے ابواب ہے ان میں سے تزکیہ، کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے دل کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، یہ مستقل باب ہے۔ اس پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ کتب الزہد والرقائق ایک الگ ہی باب ہے شریعت کا۔ زہد اور وہ باتیں جو دل کو نرم کرتی ہیں وہ احادیث بھی ہیں اور علماء کی کتابیں بھی ہیں۔ تو شیخ نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی جن چیزوں سے ممتاز تھے ان میں سے نفس کا تزکیہ اور تربیت النفوس سے متعلق ان کی کتابیں بہت معروف ہیں۔ اسی کے راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں جو اعتقاد کے باب میں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اصلاح سے متعلق ہے، معرفت سے متعلق ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، دیگر بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔ اور شیخ ابھی بھی الحمدللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان کا درس معروف ہے۔ اور بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات رہی کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جب انہوں نے معذرت کر لی درس دینے سے، انہوں نے کتب احادیث پڑھائی، کتب ستہ مکمل ہوئی۔ بخاری آخری کتاب تھی ان کی جو انہوں نے پڑھائی تھی۔ بخاری مکمل ہونے کے بعد کتاب التوحید انہوں نے شروع کیا اور کچھ ابواب پڑھائے، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ اب میری عمر میرا ساتھ نہیں دے رہی، احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو صحیح نہ ہو، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ تو وہ جو کرسی، جس کرسی پر شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ درس دیتے تھے، وہ کرسی، وہ جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں یا جو وہاں علماء ہیں یا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے امام بخاری باب سے داخل ہو، شیخ عبد المحسن عباد کی کرسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سارے لوگ جانتے ہیں عبد المحسن عباد کی کرسی۔ کسی کو اگر بلانا ہو کہ آپ مسجد نبوی میں کہاں ہیں تو کہتے ہیں شیخ عبد المحسن عباد کی کرسی کے پیچھے ہوں میں۔ تو اسی کرسی پر آج ان کی بیٹے عبدالرزاق البدر حفظ اللہ درس دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بہترین جانشین انہیں فراہم کیا کہ جس کرسی پر کئی سال سے ان کے والد درس دیتے دیتے ان کے نام سے وہ کرسی مشہور ہو گئی، اسی کرسی پر ان کے بیٹے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ درس دیتے۔ اور ان کے اخلاق سے متعلق اس سے پہلے درس میں بھی کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، شیخ کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کی جو ہیبت ہے، ان کی جو اخلاق ہے، ان کا جو سلوک ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے، اور وہ اس سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے جیسی تربیت ان کی اس کا بہت بڑا کردار رہا۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے جیسے اپنے بیٹوں کی تربیت کی، کیسے انہیں فتنوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو فون تھا، لینڈ لائن تھا، اس فون پر زیادہ دیر تک بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی بیٹے کو اجازت نہیں تھی، کوئی زیادہ دیر تک اس میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے گھر میں صرف ایک عالم دین تھے، جب وہ کال کرتے تھے شیخ عبدالرزاق البدر کو، ان سے لمبی بات کرنے کی اجازت تھی۔ جب وہ لمبی بات کرتے تو سمجھ جاتے ہیں گھر والے کہ فلاں عالم دین ہے جو انہیں ان فون پر بات کر رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو فتنوں سے
اور دیگر خراب ماحول سے محفوظ رکھا، بہت عمدہ شاندار تربیت کی۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ معروف ہیں سارے مدینہ میں اہل علم کے درمیان، اسی طرح ان کے جو بیٹا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ہے، آپ بھی بڑے ہی معروف، اور تزکیہ نفس سے متعلق آپ کی خدمات بہت ہی شاندار ہیں۔ ان میں سے اس شیخ کا رسالہ ہے جس کا نام آپ نے سنا 10 قواعد فی تزکیۃ النفس، کہ تزکیہ نفس سے متعلق 10 قواعد۔